السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ذکر کریں گے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دوسری بیٹی ہیں۔ حضرت زینب سے 3 برس چھوٹی ہیں۔ ان کی والدہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ جب یہ پیدا ہوتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 33 برس کی تھی۔ رقیہ بھی اپنی بہنوں کے ساتھ اپنے والد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں تربیت پاتی ہیں اور سن شعور کو پہنچتی ہیں۔ خواتین میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والی خاتون تھیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی چاروں بیٹیوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیعت نبوی کے ساتھ شرف و عزت عطا فرمایا، یعنی جب حضرت خدیجہ اسلام لائیں تو حضرت رقیہ نے بھی اسلام قبول کیا، اور جب دوسری عورتوں نے بیعت کی تو حضرت رقیہ نے بھی اور ان کی بہنوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی سعادت حاصل کی۔ اسلام سے قبل اس دور کے دستور کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں صاحبزادیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کا نکاح اپنے چچا ابو لہب کے دونوں بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ کر دیا تھا۔ یہ صرف نکاح تھا اور رخصتی ابھی عمل میں نہیں آئی تھی۔ پھر اسلام کا دور شروع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہونے لگتی ہے، توحید کی آیات اترتی ہیں، شرک و کفر کی مذمت برملا کی جاتی ہے، یہاں تک کہ سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوتی ہے، جو ابو لہب کے نام کے ساتھ نازل ہوتی ہے۔ اس بات پر تو کفار مکہ کی عداوت اہل اسلام کے ساتھ انتہا کو پہنچ جاتی ہے، اور ابو لہب کا غیظ و غضب حدود و اخلاق سے متجاوز کر جاتا ہے۔ لہٰذا ابو لہب اپنے دونوں لڑکوں عتبہ اور عتیبہ کو حکم دیتے ہیں کہ اگر تم محمد بن عبداللہ کی بیٹیوں کو طلاق نہ دو گے تو میں تم سے بات نہیں کروں گا، تمہارا چہرہ تک نہیں دیکھوں گا۔ یہ طلاق اس وقت ان بیٹیوں کے لیے غیبی اعزاز تھا، جو تقدیر الہی نے فیصلہ کیا کہ یہ پاک بیٹیاں عتبہ اور عتیبہ کے ہاں نہ جا سکیں۔ باپ کے کہنے پر ان معصوم بچیوں کو طلاق دے دی گئی، اور یہ بھی ایک طرح سے ان کو شرف ملا تھا کہ اسلام کے راستے میں ان کو یہ اذیت دی گئی۔ حالانکہ ان کا کوئی بھی قصور نہیں تھا، نہ ان میں کوئی عیب تھا۔ ان کو یہ اذیت اسی لیے پہنچائی گئی کہ ان کے باپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کسی عورت کو بلا وجہ طلاق دینا اس کے حق میں نہایت تکلیف دہ ہوتا ہے، جبکہ کوئی اس کا قصور بھی نہیں ہو، اس کے فطری احساسات مجروح ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ سارا کچھ وہ دین اسلام کے خاطر برداشت کرتی ہیں، اور یہ ان کے لیے ایک طرح سے اسلام کے راستے میں ایک اعزاز بھی ہوتا ہے، ایک آزمائش بھی ہوتی ہے۔ جب یہ طلاق ہو جاتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مکہ مکرمہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں بھی حضرت عثمان کے فضائل آتے ہیں۔ سب سے پہلا ان کو جو شرف ملا کہ اللہ تعالیٰ نے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی عزیز بیٹی رقیہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ کر دیں۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ مکہ مکرمہ میں کر دیا اور ساتھ ہی رخصتی کر دی۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان کا یہ اعزاز بھی ہے کہ رقیہ کی وفات کے بعد ان کا نکاح اپنی تیسری صاحبزادی کلثوم سے کر دیتے ہیں۔ یوں حضرت عثمان کی یہ خوش بختی ہو جاتی ہے کہ وہ 2 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف پاتے ہیں۔ بہرحال بات کر رہے ہیں حضرت رقیہ کی۔ علماء نے تاریخ میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت رقیہ کو حسن اور جمال کے زیور سے خوب نوازا تھا۔ یہاں پر الفاظ درج ہوتے ہیں کہ وَكَانَتْ ذات جمال رائعہ، یعنی حضرت رقیہ نہایت عمدہ جمال کی حامل تھیں۔ جس وقت حضرت عثمان کے ساتھ ان کی شادی ہوتی ہے، اس دور کی قریش کی عورتیں اس جوڑے پہ رشک کرتی تھیں اور ان دونوں کے حسن و جمال کے لیے یہ الفاظ بیان کرتی تھیں: احسن شخصیتین رعا انسان رقیہ و بالہا عثمان، یعنی قریش کی عورتیں کہتی تھیں کہ انسان نے حسین تر جوڑا دیکھا ہے، وہ رقیہ اور اس کے خاوند یعنی اس کے شوہر عثمان کا ہے۔ ان کو 2 ہجرتوں کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اسلام کا ابتدائی دور تھا، مسلمانوں پہ طرح طرح سے ظلم ڈھائے جا رہے تھے، ان کو آزمائش و مصائب کا سامنا تھا۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو یہ مشورہ دیا کہ حبشہ کی طرف ہجرت اختیار کر لیں تو بہتر رہے گا، اس لیے کہ ارض حبشہ کا بادشاہ ایسا شخص ہے جو کسی پہ ظلم نہیں کرتا، وہاں آپ لوگ آرام اور سکون سے زندگی بسر کر سکیں گے اور آپ لوگوں پہ کوئی بھی زیادتی نہیں ہوگی، یہ علاقہ پرامن ہے۔ پھر اللہ کوئی نہ کوئی راستہ یا کوئی نہ کوئی آسانی فراہم فرمائیں گے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے چند لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کے ارادے سے نکل پڑے۔ یہ لوگ اہل مکہ کے فتنہ سے بچنا چاہتے تھے اور اللہ کے دین کو بچانے کے لیے نکل پڑے تھے۔ یہ اسلام میں پہلی ہجرت تھی جو اہل اسلام کو پیش آئی۔ قرآن مجید میں مہاجرین کے حق میں بہت سی فضیلت کی آیات آئی ہوئی ہیں، ان میں سے یہاں ایک درج کی جاتی ہے: وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظَلَمُونَ لِنَبَوُوهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ۔ سورہ یعنی وہ لوگ جن پر ظلم ڈھائے گئے اللہ کے راستے میں، انہوں نے ہجرت کی، اپنا وطن چھوڑا، ان لوگوں کو دنیا میں ہی اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر بہت بڑا ہے۔ یہ مہاجرین ان فضیلتوں کے حامل ہیں کہ اللہ نے ان کو دنیا میں ہی اعزاز بخشا اور آخرت کے لیے تو ان کے لیے اجر ہے ہی۔ ہجرت کا یہ واقعہ نبوت کے 5ویں سال پیش آتا ہے اور ان کی ہجرت کے بعد کافی عرصہ تک ان کے حالات معلوم نہیں ہو پاتے، تو فطری طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے متعلق پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ اسی دوران قریش کی ایک عورت حبشہ کے علاقے سے مکہ مکرمہ پہنچتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہجرت کرنے والوں کے حال و احوال دریافت فرماتے ہیں تو وہ بتاتی ہیں: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کے داماد اور آپ کی دختر کو میں نے دیکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کس حال میں تھے؟ تو اس نے کہا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو ایک سواری پہ سوار کیے ہوئے لے جا رہے تھے اور خود سواری کو پیچھے سے چلا رہے تھے۔ تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو مصائب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا ساتھی ہو، اور حضرت عثمان ان لوگوں میں سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی۔ حبشہ میں یہ لوگ ایک مدت گزارتے ہیں، پھر وہاں سے ان کی واپسی ہوتی ہے۔ ان حضرات میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی اہلیہ حضرت رقیہ سمیت واپس آتے ہیں۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جا چکے ہوتے ہیں۔ ہجرت حبشہ کے بعد پھر حضرت عثمان ہجرت مدینہ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور یوں ان کی 2 ہجرتیں ہو جاتی ہیں۔ یہ اپنے آپ میں ایک اعزاز ہے کہ حضرت عثمان کو اپنی اہلیہ کے ساتھ 2 ہجرتوں کا اعزاز حاصل ہوتا ہے، اور یہ بڑے نصیب کی بات ہوتی ہے۔ 2 بار ہجرت کی فضیلت ایک بہت بڑا شرف ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب فرمایا۔ حضرت رقیہ بھی ان 2 ہجرتوں سے مشرف بہ ہوتی ہیں اور ان کو یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اس بارے میں کہا جاتا ہے حضرت عمر ایک بار حضرت اسماء بنت امیس سے کہتے ہیں کہ ہم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے میں تم سے سبقت حاصل کی، بس رسول خدا کے ساتھ تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ یہ سن کر وہ بی غصے میں آ جاتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ شکایت کرتی ہیں کہ حضرت عمر یوں کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دیتے ہیں اور کمال شفقت سے فرماتے ہیں لہو ولا صاحبہ ہجرۃ واحدۃ ولکم انتم اہل السفینہ ہجرتان، یعنی اس کے اور اس کے ساتھیوں کے لیے ایک ہجرت ہے اور اہل سفینہ تمہارے لیے 2 عدد ہجرتیں ہیں، تمہارے لیے دگنا ثواب ہے۔ اصل میں اہل سفینہ اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کیونکہ حبشہ جانا کشتیوں کے بغیر ناممکن تھا، اس لیے ان کو اہل سفینہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ کشتیوں کے ذریعے حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے۔ حضرت رقیہ کی اولاد کا ذکر بھی آتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ حبشہ میں ان کے ہاں ایک ناتمام بچہ پیدا ہوا تھا، پھر اس کے بعد بھی دوسرا بچہ حبشہ میں ہی ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا، اور اسی نام کی نسبت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ مشہور ہے۔ اپنے والدین کے ساتھ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے جاتے ہیں۔ اہل سیرت لکھتے ہیں کہ عبداللہ جب قریباً 6 برس کی عمر کو پہنچے تو ان کی آنکھ میں ایک مرغ نے ٹھونک لگا کر زخمی کر دیا، جس کی وجہ سے ان کا چہرہ سوج گیا تھا، پھر وہ ٹھیک نہ ہو سکیں اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ اپنی والدہ کے بعد جمادی الاول سن 4 ہجری میں مدینہ طیبہ میں فوت ہوئے تھے۔ اس کے بعد حضرت رقیہ کی کوئی اور اولاد نہیں ہوئی تھی۔ ذکر کیا جاتا ہے کہ جب عبداللہ کا انتقال ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت غمگین ہو جاتے ہیں اور پریشانی کی حالت میں ان کو گود میں اٹھا لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک اشک بار ہوتی ہیں،
اور فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے رحیم اور شفیق بندوں پہ رحم فرماتا ہے۔ اس کے بعد اس کی نماز جنازہ خود پڑھتے ہیں، پھر دفن کرنے کے لیے حضرت عثمان قبر میں اترتے ہیں اور ان کو دفن کر دیتے ہیں۔ اس تمام واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کے ساتھ شریک غم تھے اور اپنے سامنے اپنے نواسے کے حق میں ہدایات فرمائیں اور سارے انتظامات مکمل کیے، کیونکہ اولاد کے ساتھ انسان کا قلبی تعلق ہوتا ہے اور ان کے انتقال پہ فطری طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے، لیکن صبر اور سکون سے ہی یہ تمام مراحل انہوں نے طے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خادمہ تھی، اس کو عیاش کہتے تھے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری میں لگی رہتی تھیں اور گھریلو معاملات میں کام کاج میں مدد کر دیا کرتی تھیں۔ عیاش خود کہتی ہیں کہ میں بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کراتی تھی اور تب تک کھڑی رہتی تھی جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہتے تھے۔ عیاش کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بطور ہدیہ اپنی بیٹی حضرت رقیہ کو عنایت فرمایا تھا تاکہ وہ حضرت رقیہ کی خدمت گزاری کریں اور ان کے کام کاج میں ان کی مددگار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص خادم جو ان کے منہ بولے بیٹے زید بن حارث کا بیٹا تھا، اسامہ بن زید، یہ ایک بار کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک بار گوشت کا پیالہ عنایت فرمایا اور فرمایا کہ عثمان بن عفان کے گھر پہنچا دیں۔ بس جب میں یہ ہدیہ لے کر حضرت عثمان کے گھر پہنچا، حضرت عثمان اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف فرما تھے۔ میں نے وہ ہدیہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان دونوں کو پیش کیا، اور اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا عمدہ جوڑا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، یعنی کہ میاں بیوی دونوں ہی حسن و جمال میں بڑے فائق تھے اور اللہ نے دونوں کی جوڑی خوب بنائی تھی۔ اسی طرح ایک دوسرے موقع پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہد اور نکی سے مرکب عمدہ طعام تیار کیا جس کو عربی میں خبیث کہتے ہیں، صاد، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی خدمت میں پیش کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمہ کے گھر قیام فرما تھے، تو جس وقت یہ ہدیہ پہنچتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے، تو المومنین سلمہ یہ ہدیہ پیش کرتی ہیں۔ آپ دریافت فرماتے ہیں کہ یہ ہدیہ کس نے بھیجا، تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت عثمان کی طرف سے پہنچا ہے۔ سلمہ فرماتی ہیں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ، عثمان تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ ان واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی بیٹیوں کے ساتھ شادی کے بعد بھی کس قدر شائستہ تعلق قائم تھے، اور جو آج کے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ بیٹی کے گھر کا پانی بھی حرام، تو یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ ایسا کچھ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی بیٹیوں کی طرف تشریف فرمایا کرتے تھے اور ان کے حال و احوال اور خیریت دریافت فرماتے تھے۔ ایک بار کا ذکر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رقیہ کے ہاں تشریف لے جاتے ہیں، تو اس وقت اپنے شوہر حضرت عثمان کا سر دھو رہی تھیں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خدمت کو دیکھ کے ارشاد فرماتے ہیں، بیٹی اپنے خاوند عثمان کے ساتھ اچھا سلوک رکھا کریں اور حسن معاملہ کے ساتھ زندگی گزاریں۔ عثمان میرے اصحاب میں سے خلق اخلاق میں میرے ساتھ بہت زیادہ مشابہ ہیں، یعنی حضرت عثمان کے اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ مشابہ فرمائے۔ یہ بھی ایک طرح سے بہت بڑا اعزاز ہی ہے۔ یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ شادی کے بعد بیٹیاں پرائی نہیں ہو جاتیں، اور یہ نہیں کہ شادی کے بعد بیٹیوں کی خیر خبر نہیں لی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اپنے شوہروں کی خدمت گزار بیویاں تھیں، کیونکہ یہی تعلیم ان کو اپنے باپ اور ماں کی طرف سے ملی تھی۔ اب قسمت میں یہ تھا کہ مدینہ میں رہائش کے دوران سن 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آتا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود حصہ لیتے ہیں۔ اس دوران حضرت رقیہ بیمار ہو جاتی ہیں، اور بیماری کے متعلق علماء لکھتے ہیں کہ خسرہ کی طرح سے کوئی بیماری ہوئی تھی۔ ادھر غزوہ بدر کی تیاری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ اس غزوے کے لیے تیار تھے، اور ان میں بہت جوش و خروش پایا جاتا تھا۔ حضرت عثمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رقیہ کی خبر گیری کے لیے وہاں روک لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آپ ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ میں ہی مقیم رہیں، اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم حضرت اسامہ بن زید کو بھی مدینہ میں ہی ٹھہرنے کا حکم فرماتے ہیں۔ بہرحال حضرت عثمان کے ایمان کا تقاضا یہی تھا، اور ان کو بہت خواہش تھی کہ غزوہ بدر میں شامل ہوں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوتے تو بھی آپ کے لیے برابر اجر ہے، اور جو غنیمتیں ملیں گی اس میں بھی آپ کا حصہ ہے۔ اس طرح سے جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے تو جو غنیمتیں تقسیم ہوتی ہیں ان میں حضرت عثمان کا بھی حصہ تھا۔ یہاں سے ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت رقیہ کی تیمارداری بھی ایک طرح سے ایک اعزاز تھی جو حضرت عثمان کے نصیب میں آئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو غزوہ بدر سے پیچھے رہ جانے کا اجر بھی برابر دیا، اور غنیمتوں میں بھی برابر حصہ دیا۔ حضرت عثمان کو بہت شوق تھا، تو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اجر اور ثواب کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ تمہارا اجر و ثواب بھی باقی اہل بدر کے ساتھ برابری ہے۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو ان کو حاصل تھا۔ اللہ کو یہی منظور ہوتا ہے کہ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں شریک تھے، اور ادھر حضرت رقیہ کی بیماری شدت اختیار کر جاتی ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور ان کے کفن و دفن کی تیاری کی جاتی ہے۔ یہ سارے کام حضرت عثمان سر انجام دیتے ہیں۔ سیرت میں آتا ہے کہ جب غزوہ بدر کی فتح کی بشارت لے کر حضرت زید بن حارث اور عبداللہ بن رواحہ مدینہ تشریف لاتے ہیں، تو اس وقت حضرت رقیہ کو دفن کرنے کے بعد
دفن کرنے والے حضرات اپنے ہاتھوں سے مٹی جھاڑ رہے تھے۔ ان کی تاریخ وفات کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ ہجرت مدینہ کے 17 ماہ گزرنے کے بعد ان کا انتقال ہوا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ 10 ماہ گزرنے کے بعد ان کی وفات ہوتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں تو جنت البقیع میں رقیہ کی قبر پر تشریف لے جاتے ہیں۔ اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کچھ عورتیں جمع ہو جاتی ہیں اور حضرت رقیہ پہ رونے لگتی ہیں۔ جب ان کی آواز زیادہ بلند ہوتی ہے تو حضرت عمر ان کو منع کرتے ہیں۔ اس وقت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو سختی سے روک کر عورتوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطانی آواز سے باز رہو۔ مزید فرماتے ہیں جب تک آنکھ اور قلب سے رونا صادر ہو تو یہ علامت رحمت اور شفقت ہے، لیکن جب زبان سے واویلا اور ہاتھ سے جزا فضا ظاہر ہو تو یہ شیطان کی طرف سے ہے، یعنی کہ فطرت ہے۔ جب آپ کا کوئی پیارا آپ سے بچھڑ جاتا ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کا دل بھر آتا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ مگر جب آپ زبان سے ایسے الفاظ ادا کرتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، جزا فضا کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو گیا، یہ مجھ سے کیوں بچھڑ گیا، اب میرا یہ کون سنبھالے گا، میرے کام کیسے ہوں گے، مجھے کون پالے گا، اس طرح کے الفاظ عموماً عورتیں اپنی زبان سے بین کی طرح نکالتی ہیں، تو فرمایا کہ یہ جزا فضا شیطان کی طرف سے ہے۔ حضرت فاطمہ بھی حضرت رقیہ کی وفات پہ اپنی فطری رشتے کی وجہ سے رو پڑتی ہیں۔ ان کی قبر کے کنارے پہ بیٹھ کے روتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کے ساتھ ان کے آنسو اپنے ہاتھ سے اور کپڑے سے صاف کرتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں اور صبر کی تلقین فرماتے ہیں۔ جب حضرت رقیہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغموم تھے، پریشان تھے، اور ان کی پریشانی کی ایک یہ وجہ بھی تھی کہ آخری وقت میں وہ ان کے ساتھ نہیں تھے۔ تو جب وہ ان کی قبر پہ تشریف لے جاتے ہیں تو اپنی بیٹی کے لیے یہ دعا فرماتے ہیں کہ تم ہمارے سلف صالح عثمان بن مظعون کے ساتھ شامل ہو اور ان کے ساتھ تم لاحق ہو، یعنی دونوں کا ایک ہی مقام ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو تعارف کرا دیں کہ یہ بہت بڑے صحابی تھے، کبار صحابہ میں تھے۔ 13 افراد نے جب اسلام قبول کیا تھا، یہ ان میں شامل تھے۔ ان کو ہجرت حبشہ کی بھی فضیلت حاصل تھی، اور مدینہ میں مہاجرین میں سے جو پہلے شخص فوت ہوئے تھے یہ ان میں شامل تھے، اور جنت البقیع میں مہاجرین میں سب سے پہلے دفن ہونے والے یہی تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان پاک بیویوں کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاں خاص مقام عطا فرمائے، ان پہ رحمتیں اور سلامتی ہو۔ نیک ماں کی نیک بیٹیاں، ان کا اسوہ ہمارے لیے ایک راہ عمل ہے جس پر چل کر ہم اپنی آخرت بھی سنوار سکتے ہیں اور دنیا بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔